الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی اداروں کی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اداروں کا ذکر کیا گیا ہے. پاکستان کی جس وقت زبان کا ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ اس بات کا واضح طور پہ بار بار اپنی تقاریر میں یہ ظاہر کیا تھا کہ اردو ہی پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہوگی اور دفتری زبان ہوگی. تو اس سلسلے میں قائد اعظم کے فرامین کو بھی فراموش کیا گیا. آئین میں مکمل طور پہ اس چیز کا اعادہ کیا گیا تھا کہ زبان ہماری جو قومی زبان ہوگی، جو دفتری زبان ہوگی، جو سرکاری زبان ہوگی وہ اردو ہوگی. لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا ہے. پھر مرحلہ وار مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے یہ وعدے کیے اور کوشش کی کہ اس طریقے سے مختلف ادارے قائم کریں. کچھ ایسے ادارے تھے جو اپنی مدد آپ کے تحت چلتے رہے اور کچھ پہ سرکاری مدد ان کے شامل حال رہی، اور ان لوگوں نے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کافی ایسا کام بھی کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو داد دے سکتے ہیں کہ ان اداروں کی وجہ سے اردو کو واقعی فروغ حاصل ہوا تھا. لیکن ان اداروں پہ جتنا کچھ خرچ کیا گیا اتنے ان کے رزلٹس نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ خود بیوروکریسی اور خود حکومت بھی نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو عام ایک عوامی زبان ہے اس کو سرکاری اور دفتری زبان بنایا جائے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی لیٹر جاری ہوتا ہے، کسی کا تبادلہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اردو میں نہیں انگریزی میں لکھا ہوا ہوتا ہے. مخاطب کس کو کرنا ہے؟ اس عوام کو کرنا ہے جس کو سیدھا جملہ لکھنا بھی نہیں آتا. اور سیدھا جملہ اس عوام میں سے آپ سرکاری افسران کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بھی لینگویج ساری جو زبان ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. مطلب انگریزی ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو انگریزی میں مخاطب کرنا کہ جو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کو قانون بھی ان کے لیے وہی بنانا، انگریزی میں بنانا. تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں پہ قابو پانے کے لیے اور اداروں کو اردو کے اندر لانے کے لیے، یعنی تمام خط و کتابت یہ مختلف ادوار میں اگر آپ اس کی پوری ہسٹری پڑھیں تو 1951 سے لے کے آج تک یہی تماشا لگا ہوا ہے. ہر دور میں یہی کہا جاتا ہے کہ اردو کو قومی زبان بنایا جائے گا، قائد اعظم کے فرمان پہ عمل کیا جائے گا. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ایک قومی زبان تحریک ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں حکومت کو ایک فریق بنا کے انہوں نے کہا کہ اردو کا نفاذ کیا جائے. تو جسٹس جواد ایس خواجہ تھے اس وقت تھے چیف جسٹس، انہوں نے فیصلہ دیا تھا 8 ستمبر 2015 کو. تو اس وقت سے لے کے آج تک اس فیصلے پہ بھی عمل نہیں ہوا کہ اردو کو سرکاری اور قومی اور دفتری زبان بنایا جائے. تو بہرحال بات اس کی طرف آتے ہیں جو ہم سوال دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو یہ ادارے ہیں ان میں سے کس ادارے سے یہ رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اخبار اردو؟ چاروں ادارے جو دکھائے گئے ہیں یہاں پہ، ایک ہے اکادمی ادبیات. یہ بہت سی کتابیں اس نے شائع کی ہیں. اکادمی ادبیات میں بہت کام ہوا ہے اردو زبان کے حوالے سے، اردو پہ کتابیں لکھنے کے حوالے سے. ادیبوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، غریب جو لوگ مستحقین ہوتے ہیں، جو فنکار ہوتے ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں یا وظائف دیے جاتے ہیں. تو اس نے کافی کام کیا ہے، لیکن جو نفاذی اردو ہے وہ یہ نہیں کروا سکیں. اور یہ بھی اسلام آباد میں ایک ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن. اس کی میں بات ابھی کر رہا تھا کہ کلاس آپ کا ٹائم وہ ختم ہوا تھا. میں ہر ایک کا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس ادارے کا موجودہ سربراہ کون ہے، یہ ادارہ کہاں پہ واقع ہے، کب اس کو قائم کیا گیا، اب اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا دوسرے میں ضم ہو گیا ہے. بعض ادارے ایک دوسرے میں ضم ہو گئے ہیں، یعنی ایک کو اٹھا کے چھوٹا ادارہ ہے تو اس کو بڑے ادارے میں شامل کر دیا گیا ہے. تو اس طرح بھی کیا گیا ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یعنی اداروں کو، جو فروغ اردو کے ادارے ہیں، ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے. مقتدرہ کہتے ہیں لفظ اقتدار والی، یعنی طاقت رکھنے والی. تو اس کا ترجمہ کیا گیا انگریزی میں NLA یعنی نیشنل لینگویج اتھارٹی. لیکن اب یہ دو نام نہیں ہیں اب ان کے، یہ اب تبدیل ہو کے ان کا نام ہو گیا ہے اس ادارے کا ادارہ فروغ قومی زبان. اور یہ تینوں اسلام آباد میں. چوتھا جو ادارہ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے مجلس ترقی ادب. یہ بھی ادارہ کافی اہم ہے اور یہاں سے بھی بہت کتابیں شائع ہوئی ہیں. یہ بہت سی کتابیں آپ اپنے نصاب کی جو پڑھتے ہیں یہ اس ادارہ کی شائع شدہ ہیں. مجلس ترقی ادب، یہ جو پرانی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جتنی پرانے شعراء کی کلیات ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک بڑے شاعر مجید امجد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے. وہ تو پیچھے بات ہو گئی ہے کہ شاعروں کے بارے میں پڑھنا ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد ہم نے ان کی کتابوں کا جائزہ لینا ہے کہ کون کون سی کتابیں شائع ہوئیں، کب شائع ہوئیں، ان کی نظمیں کون کون سی ہیں. مشہور نظمیں جیسے کہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں کنواں اور آٹوگراف بہت مشہور ہے. تو یہ نظمیں، ان کا خلاصہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو اہم نظمیں ہیں جیسے نون میم راشد کی حسن کوزہ گر ہے، اس میں آپ نے
آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس نے سوال پوچھا ہے کہ کلیات کس نے مرتب کیا ہے، تو یہ چار لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ ایک ناصر ادیب ہے، ایک ڈاکٹر اے بی اشرف ہیں، ایک ڈاکٹر سلیم اختر ہیں، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔ ڈاکٹر سلیم اختر جی سی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے، انہوں نے یہ تنقیدی دبستان ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھی۔ ایک اور کتاب جو آپ، یہ پیلے رنگ کا ٹائٹل ہے اور بڑی مقابلے میں لکھی ہے اس نے، ڈاکٹر انور سدید کے مخالف اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، وہ اورنج کلر کا ایک ٹائٹل کے ساتھ کتاب ہوتی تھی، آپ کافی مشہور ہے وہ بھی، جس طرح ادھر انور سدید کی مشہور ہے وہ بھی مشہور ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں مخالف تھے، اور انہوں نے، کیونکہ یہ وزیر آغا کی پارٹی کے تھے، یعنی وزیر آغا جو ڈاکٹر وزیر آغا سرگودا کے ہیں، ان کے حوالے سے فیور میں وہ کتاب لکھی گئی اور وہ اس کے بہت خلاف تھے، ڈاکٹر سلیم اختر۔ تو یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، یہ اورینٹل کالج ہمارے استاد یہ بھی رہے ہیں، اب ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، انہوں نے یہ مرتب کیا۔ مرتب کرنے کا مطلب، جیسا کہ کل بھی آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ مرتب کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مرتب کا مطلب وہی ہے جو کل بتایا تھا، ترتیب دینا، یعنی اس میں اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کا پیش لفظ، مقدمہ وغیرہ وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کی بات یا اس کی حیثیت وہی ترتیب والی ہی رہتی ہے۔ تو ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے اس کتاب کو، مجید امجد کے کلیات کو تدوین کی ہے۔ اردو میں اس کا تدوین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی وغیرہ ہے تو اس کو درست کر کے اور ساتھ حواشی وغیرہ لکھ کے، تو اس کو ایک سمجھیں کہ جیسے کوئی چیز نیچے پڑی ہو مٹی میں اور اس کو آپ صاف شفاف کر کے اس کو پالش کر کے آپ سجا کے رکھتے ہیں، تو ادب میں کسی شاعر جو گمنام ہے، اس کا کلام گم ہوا ہے دنیا سے، تو اس کو وہ سنبھال کے نکال کے لاتا ہے، اس کے الفاظ کو ٹھیک کرتا ہے، اگر وہ پینسل سے لکھے ہوئے ہیں اور عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے تو وہ اس پہ ریسرچ کرتا ہے کہ یہ لفظ کون سا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو پھر دنیا کے سامنے صحیح حالت میں لے کے آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلام کی تدوین کرنا، اور اس شخص کو مدون کہا جاتا ہے۔ آگے سوال ہے آر کا مترادف کیا ہے۔ اب سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مترادف کے متضاد بھی آ رہے ہیں، مترادف کے سوالات 3-4 پہلے بھی آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہمارا جو وہ نالج چیک کر رہا ہے، وہ ووکیبلری اس لیے چیک کر رہا ہے کہ دیکھیں اس کا لیول کتنا ہے، کہ لفظوں کا بھی اس کو پتہ ہے یا ایسے۔ آخر آپ نے پروفیسر بننا ہے، اسٹوڈنٹس نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے، لیکن یہ یہاں پہ آپ کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کو ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے، آپ کی چھانٹی کی جا رہی ہے کہ آپ میں سے کون اس قابل ہے کہ وہ آگے آ سکے، اور ایسے الفاظ وہ آپ کا ثبوت ہوں گے کہ آپ کا نالج یعنی ووکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ ہے۔ اس کا مطلب، آر کا مطلب ہم کہتے ہیں، لفظ ایک بولتے ہیں، آپ جس وقت کوئی بھی لفظ دیکھیں تو اپنے ذہن میں مختلف جملے بنائیں، آپ سوچیں کہ اس طرح کا جو بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہوگا۔ یہاں پہ تو جملہ نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ تو صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ آر کا مترادف کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا لفظ جس کا مطلب اسی طرح نکلتا ہو، جیسے تاریکی کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے اور اس کا مترادف بھی وہی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو کسی بات سے بھی آر نہیں آتی ہے، یعنی شرم نہیں آتی ہے، یا ہیزیٹیشن، یا حجاب، یا اخلاقی طور پہ ایک رکاوٹ، یا سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، پہلے تو ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ان میں سے کوئی کیا یہاں پہ مطلب ہے۔ شرم، تنہائی، لالچ، عداوت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ شرم کے معنوں میں ہی آتا ہے، تو اس کا آپشن اے درست ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی لفظ کا مفہوم اگر آپ کو نہ آتا ہو تو آپ اس کو اپنے ذہن میں جملوں میں استعمال کریں، اگر آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا، یہ جو ضرب الامثال ہوتی ہیں اور جو محاورات ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرب الامثال کس طریقے سے ہوتی ہیں، کوئی بہت پرانی بات ہوتی ہے جو ہے کہ وہ مثال کی طرح بن جاتی ہے، یعنی ضرب المثل کی حالت میں ہم تک بات پہنچی ہے کہ اس طرح کہا جاتا ہے۔ جب کچھ موقعوں پہ کوئی بات کہی جاتی ہو جس کا مطلب اس طرح کا ہوتا ہو تو اس کو ہم ضرب الامثال کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ محاورات بھی ہیں، تو ہم نے گرامر کی روح سے ہر وہ چیز پڑھنی ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے، روزمرہ کیا ہوتا ہے، ضرب المثل کیا ہوتی ہے، اسی طرح اور ٹرمینالوجی کو بھی دیکھنا ہے، لیکن مین چیزیں ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ تو عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا، گانٹھ سمجھ لیں کہ پوٹلی جس میں روپے پیسے لے کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو، فرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس پوٹلی ہو روپے پیسوں کی، لیکن عقل والے کھاتے میں وہ پوٹلی خالی ہو۔ عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا،
کہ گانٹ تو گن لیتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یا میرے جو پیسے ہیں وہ پورے ہیں یا کسی نے نکال لیے ہیں، لیکن عقل والی سائڈ پہ خالی ہو کہ اس کو لگانا کدھر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب دکان پہ دینے لگے تو وہ کہے کہ جو 1 روپے کی چیز ہو اس کے لیے وہ 1000 کا نوٹ دے دے، یعنی عقل نہ ہو لیکن وہ گن لیتا ہو، یا دولت کا اس کو پتہ ہو، گانٹ کا پورا ہو۔ تو یہ ایسے آدمی کے لیے ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ ایسا آدمی ہے جو عقل والا خانہ جس کا خالی ہے لیکن دولت والا خانہ اس کا پورا ہے، مطلب دولت مند تو ہے لیکن عقل سے خالی ہے۔ تو ہمیں اس میں 4 جو الفاظ نظر آ رہے ہیں، ایک تو نظر آ رہا ہے عقل مند مالدار، یہ بھی الٹ مطلب بنتا ہے کیونکہ اس نے کیا مراد پوچھا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو ہم نے اسی طرح کا مفہوم دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح بیوقوف مالدار، عقل مند غریب، یہ بھی نہیں فٹ ہوتا، کنجوس مالدار بھی نہیں فٹ ہوتا، تو فٹ آخر پہ سی والا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بیوقوف ہو لیکن مال اس کے پاس کافی زیادہ ہو۔ تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو پڑھنا ہے جو ضرب الامثال اور محاورات ہیں۔ اس کے بعد 31 ہے بکٹ کہانی۔ بکٹ کہانی کا مطلب پہلے پتہ ہونا چاہیے، مطلب نہ بھی پتہ ہو تو اگر آپ کو مصنف کا پتہ ہے تو وہ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے اس کا جواب تو دے سکتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پہ تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو چاہے مطلب آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو یہ ویسے تو جواب محمد افضل ہی ہے، لیکن بکٹ کہانی کا مطلب ہوتا ہے ایسی داستان جو کسی انسان کی دکھ بھری ہو، دکھڑا ہو، کوئی مصیبت کی کہانی ہو۔